غوث پاک کے بارے میں دو باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ کل تم گھر میں 11ویں کریں گے انشاءاللہ کریں گے۔ یہ ہمارے گھروں میں بچیاں بیٹھے ہوئے، دیکھو بچیاں، شادی نہیں ہو رہی حضرت، مولانا صاحب شادی نہیں ہو رہی، مولانا ذرا دعا کرو میرا بیٹا نافرمان ہو گیا، مولانا صاحب ذرا دعا کرو کاروبار نہیں چل رہے۔ اللہ اکبر، کیسا چلیں گے میرے بھائی؟ پہلے ایک آدمی کماتا تھا، سے 20 سال 25 سال جب ہم چھوٹے تھے تو دیکھتے تھے ایک آدمی کماتا تھا، 20 آدمی کھاتے تھے گھر میں بیٹھ کے۔ اب 18 کما رہے ہیں، دو بیٹھے تو پورے 18 مل کے وہ دو کے پیچھے پڑے ہوئے، تو کہیں کو نہیں جا رہا، تو کہیں کو نہیں جا رہا، کیونکہ خیر و برکت ختم ہو گئی۔ حسین جمیل خوبصورت بچیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے، 70 لوگ آ کے دیکھ کے جا رہے ہیں، رشتہ طے نہیں ہو رہا۔ صبح اٹھتے کی فون آ رہا، مولانا انہوں دواخانے میں ایڈمٹ ہو گئے۔ ارے رات میں ولیمے کے ٹیبل پہ میرے سامنے بیٹھے تیرے بھائی، رات شفٹ ہو گئے بولے، اچانک دواخانے کو چلے جا رہے ہیں، اچانک موت، اچانک بیماری، اچانک حملے، اچانک ٹینشن۔ کیوں ہو رہا میرے بھائی یہ سب؟ کان کھول کے سن لو، خدا جن کے وسیلے سے مدد بھیجتا ہے، ہم نے ان وسیلے والوں کی وسیلے کو کمزور کر لیا ہے۔ ہمارے نانی ماں، ہمارے دادی ماں کے پاس جب ان کا زمانہ تھا تو ہر گھر میں غوث پاک کی 11ویں ہوتی تھی، اور ایسا ویسا نہیں ہوتی تھی، پورے گھر کو کلر کرتے تھے، چنا کرتے تھے، دروازوں کو رنگ کرتے تھے، پاک کو صاف کر کے پوری پاکی کے اہتمام کے ساتھ 11ویں ہوتی تھی۔ جب 11ویں ہوتی تھی تو مسئلے بھی پورے حل ہوتے تھے۔ اب 11ویں نہیں ہو رہی، اب 11ویں نہیں ہو رہی، اس لیے مسئلے پورے یہیں چھے گھر میں، بیٹیاں بھی وہیں چھے، مصیبت بھی وہیں چھے، بیماری بھی وہیں چھے۔ اچھا ہمارے گجراتیاں نیا شروع کریں گے، خیر و برکت نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا، بولا کیا کرتے تم؟ میں وہ پیر صاحب کے پاس گیا تھا، کیا ہوا؟ ایک چراغ دیا، بولے چراغ۔ میں بولا کیا کرتا چراغ؟ وہ غلے میں رکھو، بولے لگاؤ، بولے اس کو۔ میں بولا دیکھ کے حیث و نوٹاں بھی جل جائیں گے کہیں۔ چراغاں جلانے سے خیر و برکت نہیں ہوتی، کانٹیاں لگانے سے خیر و برکت نہیں ہوتی، لیمبوਆਂ کاٹے تو خیر و برکت نہیں ہوتی۔ خیر و برکت غوث اعظم کا دامن پکڑنے سے ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کو جن کو رب نے وسیلہ بنایا، وسیلے کو مضبوط پکڑو، مسئلے حل ہوتے ہیں۔ غوث پاک کو وسیلہ بناؤ، غریب نواز کو وسیلہ بناؤ، شاہ میراں کو وسیلہ بناؤ۔ ہم وسیلوں کو بھول گئے، اللہ تک بات پہنچانے والے ذریعوں کو بھول گئے، اس لیے آج ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کون ہے غوث پاک جن کی 11ویں آپ اس سال اگر نہیں کرے تو کل آپ کو، پرسوں آپ کو کرنا ہے گھروں میں؟ کون ہے غوث پاک؟ سنو، آج غوث پاک کے بچوں کے پاس مہمان بن کے آئے ہو، سنو، یہ مہمان نوازی کرنا 800 سال سے ہے ان کے خاندان میں، یہ لنگر خانے چلانا میرے غوث کا طریقہ ہے، یہ کھانے کھلانا یہ غوث اعظم نے زندہ کیا ہے۔ سنو دوستو، کون ہے غوث پاک؟ سرکار غوث پاک مسلکن حنبلی ہے، حنبلی، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔ غوث پاک سرکار سے تقریباً 300 سال پہلے، 250 سے 300 سال پہلے اس زمین پر ایک ذات اقدس تھی، ان کا نام تھا سرکار امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ 241 ہجری میں آپ پردہ فرمائے، 241 ہجری میں سرکار امام احمد بن حنبل پردہ فرمائے۔ سرکار غوث پاک اپنی حیات میں لگ بھگ 250 سے 300 سال کے بعد سرکار امام احمد بن حنبل کی مزار پر پہنچے تاکہ میں اپنے امام کی زیارت کروں، اپنے امام کی بارگاہ میں جاؤں، ان کے لیے نذرانہ فاتحہ پیش کروں، ان کی مزار اقدس سے فیض لو۔ سرکار امام احمد بن حنبل کی مزار پر سرکار غوث پاک پہنچے، وہ مزار جس کے بنے 250 سے 300 سال ہو گئے۔ جب غوث پاک آئے، مزار اقدس پہ کھڑے ہوئے،
السلام علیکم یا امام احمد بن حنبل، السلام علیکم یا ولی اللہ. آپ نے جب ایسے کہہ کر سلام عرض کیا، مورخین لکھتے ہیں کہ سرکار امام احمد بن حنبل کا مزار اقدس شق ہو گئی، مزار پھٹ گئی. سرکار امام احمد بن حنبل مزار سے باہر تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ نے کہا وعلیکم السلام یا عبد القادر. یہ کہتے ہوئے آپ نے سرکار غوث پاک کو اپنے سینے اقدس سے لگا کر فرمایا کہ شریعت میں بھی آپ ہی امام ہیں، طریقت میں بھی آپ ہی امام ہیں. یہ ہے میرے غوث پاک کی شان. بعد والے اگر تعظیم کرے تو کوئی کمال کی بات نہیں، وہ تو غوث پاک کا حق ہے. پہلے والوں کی یہ شان ہے، پہلے والوں نے میرے غوث پاک کا ایسا لحاظ رکھا ہے، ایسی عزتوں سے نوازا ہے، ایسے غوث پاک کو ان کے مرتبے کو دنیا پہ ظاہر کیا ہے. سرکار معروف کرخی، سرکار غوث پاک سے اوپر 5ویں سلسلہ ارادت میں 5ویں پشت میں ہے. سرکار جنید بغدادی سے اوپر ان کے پیر و مرشد حضرت سری سختی، ان کے پیر و مرشد حضرت داؤد طائی، ان کے پیر و مرشد حضرت معروف کرخی، جن کا مدار بغداد شریف میں ہے. سرکار غوث الورا حضرت معروف کرخی کے مزار اقدس پہ بیٹھ کر چلے فرماتے، چلے مزار پر بیٹھتے 40 دن تک اوراد و وظائف میں گزارتے. ایک بار غوث پاک حضرت معروف کرخی کے دربار میں داخل ہو رہے ہیں، مزار اقدس سے متصل جا رہے ہیں. حضرت غوث پاک نے دربار کے احاطے میں ادباً، احتراماً، تعظیماً کہ یہ ولی اللہ کی زمین ہے، احتراماً غوث پاک نے اپنی نالین اتار دی. کیا کری بولے؟ نالین اتار دی. جیسے غوث پاک نے نالین بازو رکھی، مزار معروف کرخی سے آواز آئی. یہ معروف کرخی کون؟ جو غوث پاک سے تقریباً 400 سال پہلے کے بزرگ ہیں، 350 400 سال پہلے کے بزرگ ہیں. اور کون ہے؟ غوث پاک کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد حضرت معروف کرخی ہے، جن کی 8ویں پشت کے مرید ہے، سلسلے کے مرید ہے غوث پاک. وہ غوث پاک کو معروف کرخی مزار اقدس سے آواز دیتے ہیں، اے عبد القادر نالین پہن کے آؤ تاکہ ہماری زمین کو تمہاری نالین کو بوسہ دینے کا شرف نصیب ہو جائے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں